آسیہ باجی آج میرے خیال میں 15واں یا 16 روزہ ہے اور ہزاروں لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کو ایک ہی کام آتا ہے کیڑے نکالنا, لیکن بہت میجورٹی اب جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی اس ڈرائیو کو. اور مجھے لوگ بہت سارے میسج کرتے ہیں کہ پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے, ایسا دل, ایسا جذبہ, آپ خود 4-4 5-5 گھنٹے وہاں کھڑی ہو کے روزے کی حالت میں چیخ رہی ہوتی ہیں, شور ڈال رہی ہوتی ہیں ٹو میک شیور کہ کوئی بھوکا نہ جائے. پیپل وانٹ ٹو نو یور جرنی. تھوڑا سا اپنا بتائیں. سب آپ کو ایز ملک ریاض کی بیٹی کے طور پہ جانتے ہیں, میجر عامر کی وائف کے طور پہ, لیکن آسیہ عامر کے نام میں جب اپنے باپ کے کرتی, جب میں نے ہوش سنبھالا, جب بھی میرے فادر کے جو بھی حالات تھے, جو بھی برے حالات تھے, وہ تب میں نے دیکھے. ہاں 5 مرلے کے گھر میں ہم رہتے تھے, تب دیکھا. پھر ہم کاب لائنز میں آ گئے, اچھا کھاتے پیتے تھے, اچھا ہم رہتے تھے, ہر چیز میں مطلب فروٹس وغیرہ ہر چیز گھر میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, مطلب کبھی کپڑے شپڑے مطلب کسی چیز کی کمی نہیں. ہاں جیسے مارکس اسپینسر کا جوتا تھا تب 400 روپے کا آتا تھا. ہاں تو 400 روپے کا بھی مارکس اسپینسر کے جوتے میرے پاس سارے رنگوں کے ہوتے تھے. ہاں تب مارکس اسپینسر ہی ان ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, تب ہمیں کوئی اور برانڈوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو جب بھی پاکٹ منی اکٹھی ہونی, مارکس اسپینسر کا ایک جوتا خرید لینا, کچھ 400 روپے کا آتا تھا. ٹھیک ہے, پھر میری شادی عامر سے ہو گئی. تو عامر تب یونٹ کمانڈ کر رہا تھا. تو تب جب آپ یونٹ کمانڈ کر رہے تھے تب آپ کو فیسلٹیز زیادہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میرے ابو ہنسے. میں نے گھر سیٹ کیا تو میرے ابو ہنسے کہ یہ تو ذرا گھر سیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ مجھے گھر کا بڑا رکھنے کا شوق تھا. تو سیٹ کر رہی ہیں اور کھانے میں بناتی ہوتی تھی. 8ویں مہینے تک میں کھانے بناتی ہوتی تھی. تو میں ہنستے تھے کہ اچھا, مجھے نہیں پتا تھا آرمی کیا چیز ہے. تو ایک دفعہ آپ کسی کو فائر مارنے میں سے چلی گئی تھی. نہیں میں تو بتاتی ہوں. تو وہ اس کے بعد نا ہماری پوسٹنگ ہو گئی جیلم ہماری پوسٹنگ ہو گئی. تو جیلم میں ہمیں گھر ہی نہ ملے. پہلے ہم وہ نہیں ہوتی جہاں پہ بیچلرز رہتے ہیں, ان کا میس کا ایک کمرہ ملا, ادھر گئے. پھر ہمیں بی او کی ملا. وہ بی او کی بالکل اتنا چھوٹا سا تھا, 2 بیڈ رومس کا, اور سامنے کچن تھا. تو ایک زمانے میں 92 میں سارا پیدا ہوئی ہے. جب سارا پیدا ہونے کے فوراً 15 دن بعد ہماری پوسٹنگ آئی. 92 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا. 92 کے اینڈ میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا. پورا جیلم کیا پورا پاکستان ڈوب گیا تھا اس میں. تو میں نے کہا مدہ باجی اٹھو ٹلی. میں جوانی نہیں نیندہ سن, نہیں اٹھیا جاندہ سی. آخر کار میرا بیڈ رہ گیا. جب میں باہر نکلی نا تو یہاں تک پانی تھا, بھینسوں کا پانی. عامر نے مجھے پکڑا ہوا تھا. سوئمنگ تو مجھے آتی نہیں تھی کہ بھینسوں کے پانی میں میں نے سوئمنگ کرنی ہے. ہاں تو میں نے کیا کیا کہ عامر نے مجھے, اور مدے نے نا سارا کو ادھر رکھا ہوا. میں آگے گئی میس میں. تو میس میں پانی نہیں آ رہا تھا. میں نے سارا کو فینا گن دی اور خود میں نے بیٹھی رہی. جب پانی آیا نہائی, سارا کو اٹھایا, اس کو نہلایا, اور ہم صاف ستھرے ہوئے. پھر ہم نے گھر ڈھونڈنا شروع کیا. گھر ڈھونڈا تو 5000 نیچے والا پورشن, 8000 میں تنخواہ ہے, 5000 نیچے والا پورشن. 8000 تنخواہ تھی. ہاں, اور 5000 نیچے والا پورشن. 8000 تو میرے ابا میری پاکٹ منی دے دینا سی. ہاں تو میری ابو سے اتنی فرینکنیس نہیں تھی نا کہ میں ابو سے پیسے مانگ سکوں. تب نہیں ہوتی تھی اتنی فرینکنیس نا کہ اب شادی کے بعد ابو سے پیسے مانگ سکیں. تو ایک پھر ہماری یونٹ وہاں موو کر گئی. وہ یونٹ کشمیر موو کر گئی, ہڑی خیل گئی. تو نہ وہاں کوک ملتی تھی, نہ وہاں پہ کوئی پانی صاف ملتا تھا. وہاں چشموں کا پانی ہوتا تھا مگر گندا پانی آ رہا ہے. اچھا میں جہاں بھی جاتی تھی نا, جو بھی جتنے بھی پیسے ہوتے تھے, کوئی چیز بیچ کے, کوئی ٹاس بیچ کے باتھ روم ایک بنوا لیتی تھی کہ گندے باتھ رومس مجھ سے یوز نہیں ہوتے تھے, تو میں باتھ روم بنوا لیتی تھی. تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عرفان کہ جو میں نے اتنا بڑا دسترخوان لگایا اور جو اتنا کچھ میرے پاس ہے, نہ میری اوقات تھی, نہ میری بساط تھی, نہ میرے فادر نے کا کچھ دیا ہوا ہے. جو بھی ہے مجھے عامر نے دیا ہوا ہے. جو بھی میں اس کا پیسہ ہے, میں اس کی کمائی کی عیش کر رہی ہوں, اور اس کے پیسے میں کہ تو بیٹھے بیٹھے ثواب کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دور دور سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. اب میری بات سنو, ایک بندے کے آگے میں ایک پلیٹ رکھتی ہوں,
دوسری پلیٹ وہ اٹھا کے اپنے لفافے میں ڈال لیتا ہے. ہاں آج میں نے 15 دن تو منٹ وہ جو عورت آئی ہوئی تھی جو بوسٹن کی جس کے بیٹے کی پتہ نہیں 4 والز بند تھی. نہیں 4 وال نہیں, ہارٹ کے 4 چیمبر ہوتے ہیں اس کے 3 ہے ہی نہیں اور ایک جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہے اور اس کا باپ چھوڑ کے چلا گیا جی میں بچہ نہیں سنبھال سکتا یہ. میں تو اور ہاں تم رو پڑے. میں کیوں نہیں روئی؟ کیونکہ میں یہ چیزیں میں نے یہ چیزیں اتنی فیس کی ہیں. میں ہر روز اتنی چیزیں سنتی ہوں یا میں اپنی زندگی میں اتنا فیس کیا ہوا ہے کہ مجھے اس کا اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا بس تو فکر نہ کر. میں کہا اگر تو 10 دن پہلے آ جاندی نا, میں نے کوئی 2-4 ہرمس کے بیگ لیے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولتی. میں نے کہا اگر تو 10 دن پہلے آ جاندی نا میں بیگ نہ لیندی اور پیسے میں تین دے دیندی. ابھی بھی آپ نے 50,000 تو پلیج کر دیا. پلیج کر دی $50,000 ہاں کر دیا. میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہوں گی اگر وہ نہیں بھی دیں گے نا, ویسے تو سارے دیں گے, میرے فادر بھی دیں گے, میرا بھائی بھی دے گا, میرا بیٹا بھی دے گا, جو اس بچے کو دے گا. اتنا بچہ اس کی مار ہو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ اور تم بھی رو پڑے, اس بچے کو تم بھی رو پڑے, تم بھی رو پڑے. میں نے اس کو گلے بھی لگایا, میں بھی رو پڑی. پر میں پہلے بھی ایک بوسٹن بچہ بھیجا تھا, اب بھی اس کو بھیج رہی ہوں. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں. اور ابھی یہ انڈیا سے ملک صاحب نے انڈیا سے ہو کے آیا ہے بچہ, آپریشن انیشیل آپریشن اس کا امی بتا رہی تھی کہ انڈیا سے ہو گیا ہے. ہاں ایک بچہ میں نے بھی انڈیا بھیجا تھا نا پہلے. ہاں جی. تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, جب اب میں اس دن مدعا میرا بیٹ مین تھا, جب میری شادی ہوئی تو آگے بکرا لے کے کھڑا ہوا تھا. تو محمود نے نا ہمارا اچھا برا وقت دیکھا ہوا ہے. تو میں کیا مدے اسی پرسوں ہنس رہے سن, میں ہر روز نانا انہیں چھیڑنی ہوں, میں کہنی کالی چڑیل. میں کہا کالی چڑیل, کہنا ہاں باجی. اچھا وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کالی چڑیل کیوں کہتی ہیں, وہ کہنا جی باجی. اچھا میں کیا کالی چڑیل گل سن, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਜੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 8,000 ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਔਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, 4 ਪਕੌੜੇ ਫੜ ਲਿਆ, 4 ਪਕੌੜੇ 4 ਸਮੋਸੇ بھی لایا, جلیبیاں بھی لایا. شاید اسی لیے آپ جو سفید پوش لوگ آتے ہیں آپ ان کو پیکٹ لے کے جانے دیتی ہیں. ہاں جو سفید پوش آتے ہیں, پر جو فراڈ عورتیں آتی ہیں نا, میں خود دیکھتا ہوں اور آئی ایگری. میں ہاں جو فراڈ عورتیں, جو سفید پوش ایک لڑکا آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 10 بندوں کی افطاری چاہیے, میں اس کو پیک کر کے دیتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے. میں کہتی ہوں بیٹا یہ گھر لے کے جاؤ اور میری اپنی امی کو کہنا کہ میرے ابو کے لیے دعا کریں. کہتے ہیں آپ کے ابو کا کیا نام ہے, اس کو میرے ابو کا نام نہیں پتا تھا. اچھا. میں نے کہا میرے ابو کا نام ملک ریاض ہے. میں نے کہا میرے ابو کے لیے دعا کرنا. تو اس نے کہا اچھا. میں پر کل میرے لیے وہ کھجوریں اور آب زمزم لایا ہوا تھا. ماشاء اللہ. مجھے نا اس دفعہ لوگ کہتے ہیں چیختی ہیں یہ. اچھا میری بات سنو, 2 بچے اپنے نہیں سنبھالے جاتے یہاں. ہاں بچوں کو نگٹس دے دیتی ہوں, 4 کھا جاتے ہیں. دیکھو آپ ایسے ہو جاتے, کل میں بیٹھا روزہ کھول رہا ہوں, ایک دم جلیبی آ کے میرے سر پہ گری. یار وہ بچے ایسے بچے ہیں, میں سمجھتی تھی کہ یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے. مطلب میں جلیبیاں, میرے سارے شیف لگے ہوتے ہیں, جلیبیاں نکال رہے ہوتے ہیں. 3 میں نے بندے باہر سے ہائر کیے ہوئے ہیں. میرے پکوڑے میرے بندے نکال رہے ہوتے ہیں, ان کے صرف سموسے آتے ہیں اور بریانی, نگیٹس وغیرہ فرائز. میں کہتی کھلے کھاؤ, اپنی پلیٹ میں کھلے کھاؤ, چوری نہ کرو. ماں دیکھیں بچوں کو یہ ماں باپ چوری کرنا سکھا رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, تربیت غلط کر رہے ہیں نا. ہمارے ملک میں اگر یہ تربیت ہی غلط ہوگی. میں کہتی چاول کتنا بڑا چیز ہوگی بچوں کے لیے, چلو چاول ہی دے دو, پر وہ چاول کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, وہ رزق ضائع کرتے ہیں. پھر میں ان کے پلیٹوں سے اٹھا کے میں نے کہا جتنا بھی سب کچھ اٹھتا ہے نا کہ اوپر رات میں ڈالا کرو اور اوپر چھت پہ رکھ دیا کرو. چڑیا کاواں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے نا, ان کا بھی رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے نا. جس طرح مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے ان کا رزق بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو میں تمہیں بتاتی ہوں میرے ساتھ یہ ایک حقیقتاً واقعہ ہوا ہوا ہے. میں نے تمہیں یہ واقعہ کبھی نہیں سنایا. میں نا دوپہر میں نا ایک دفعہ تھی اپنے 5 محلے کے گھر میں, تو ایک بابا جی آئے, انہوں نے میری نا گھنٹی بجائی. کہتے پتر کچھ کھانو ہے. پتہ نہیں اس دن شاید زندگی سے میرا امتحان سی. میں نے کہا عامر نہیں گھر پہ نہیں تھا, تو بچے دوپہر کو سوئے ہوئے تھے, تو میں نے کچھ بھی نہیں پکایا ہوا تھا. بچوں کو شاید میں نے کچھ نہیں کیا کھلا دیا تھا. اچھا گھر میں کچھ نہیں تھا, بچے حلیب کا دودھ پیتے تھے اور مکھن جیم تھی. میں نے کہا بابا جی آپ رکے. میں نے فٹافٹ 4 ٹوسٹوں میں مکھن جیم فٹافٹ لگائی اور حلیب کا دودھ کا گلاس دیا. میں کہا بابا جی تسی کتنے رہندے ہو؟ کہتے پتر چوکیدار آ پچھلے گھر دا چوکیدار آ. میں کیا ہم سے جو اگلی گلی تھی نا وہاں پہ کنال کے یا 10 محلے کے گھر بنے ہوئے تھے. ہمارے 5 محلے کے 7 گھر بنے ہوئے تھے, 5 گھر بنے ہوئے تھے. ایک عبد القادر کا بھی گھر تھا 7 والا, جو کرکٹر ابھی زندہ ہے, مر گیا ہوا ہے, فوت ہو گیا. ایک عبد القادر کا بھی گھر تھا 7 والا, کونے میں سب سے بڑا گھر اس کا تھا.
تو میں کہ بابا جی کتنے رہتے ہو؟ کہنا پتر اگلی گلی دے میں چوکیدار ہوں. میں کہ اچھا بابا جی. میں کہ تسی روز کھانا میرے وال کھاتے ہو. وہ بندہ کبھی آیا ہی نہیں, دوبارہ کبھی نہیں آیا. حالانکہ آپ نے آفر کر دی. میں نے کہا وہ اللہ کا فرشتہ تھا, میرا امتحان تھا. میں سچ تو میں یہ میرے ساتھ یہ اللہ کی قسم یہ ہوا ہے. اور یہ اگر عادل ہسپتال کا چوکیدار مر گیا ہوا ہے, پر وہ ڈیلی میرے کھانا میرے گھر کھاتا تھا, ڈیلی. اور میرے گھر کے ساتھ ہی مردہ خانہ تھا, میرے گھر کے بالکل ساتھ مردہ خانہ تھا. تو کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ میں مردے خانے میں کے ساتھ رہ رہی ہوں, کسی کو پرواہ نہیں تھی میں کہیں رہ رہی ہوں. بس جو میں نے وقت گزارا چپ خاموشی سے گزار لیا, اور میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا, اور چپ کر کے میں اپنی میں رہتی تھی. ایک ٹائم تھا میری بجلی کٹی ہوئی تھی, گیس کٹی ہوئی تھی, میرا فون کٹا ہوا تھا. میری بجلی کاٹنے آئے, یوٹیلیٹیز کٹ گئی ہوئی تھی, بجلی کی تار ہم نے ڈائریکٹ لگا لی. ہوں اسی گرمی چ مرنا تو نہیں سی نا, 8,000 تنخواہ سی. اچھا وہ بجلی کٹن آیا, میں کلی تھی, دوپہر کلی سا. عامر آتا تھا یونٹ سے لیٹ آتا تھا. تو میں کیا اندر پسٹل میں کہتا تو میری بجلی کٹی نا, بجلی والے میں تینوں گولی مار دینی ہوں, میں تینوں گولی مار دینی ہے. باقی پستول پکڑ لیا تھا. اللہ کی قسم, میرا بیٹمین الطاف میرا بیٹمین ہوتا تھا. میں کہ الطاف چل اندر پستول لے کے آ. میں کہ تو اگر میری بجلی کٹی نا تو میں دیکھو تم کہتے نا میں اتنی بولڈ ہوں یا اتنی کچھ ہوں, یہ وقت جو ہوتا ہے نا وقت, یہ آپ کو بہادر بنا دیتا ہے. آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اپنے باپ کے گھر میں آپ بڑے وہ شیلٹر میں ہوتے ہو. میں سارے 4 بچے ایک کمرے چ ہونے سا, میں ایک کلی ہونی سا, اپنے پوری بڑی لاڈلی ہونی سا. ہاں پتہ نہیں ابھی ہونا ہی ہوں, پر پہلے بڑی لاڈلی ہونی سا. تو 4 بچے ایک کمرے چ ہونے سا, تو میں ایک کلی کمرے چ ہونی سا. ہاں تے وہ جی لاڈلی تھی آدیاں نے رول جاندیاں نے. نہیں میں بڑی رولی ہے, میری اور کوئی بہن اتنا نہیں رولی جتنا میں رولی. تو میں تمہیں اس دن میں نے تو بہلول دانے والی مثال دی تھی کہ وہ جو نیک بزرگ تھا, تو بن دیکھے کا اس نے سودا کیا تھا بادشاہ کی بیوی نے. تو اسی طرح ایک بہت پہنچا ہوا کوئی بزرگ تھے, تو اس کے پاس ایک بندہ چلا گیا. تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے, میں بھوکا مرتا ہوں, تو میرے پاس کھانا نہیں ہے, تو آپ میری دعا کریں کہ اللہ میاں میرے رزق میں برکت ڈالے اور میں کس طرح امیر ہو جاؤں. ہاں سخی ہو جاؤں, سخی نہیں امیر ہو جاؤں. سخی کا مطلب ہوتا ہے نا لوگوں کو دینے والا, سخاوت کرنے والا. میں کسی طرح امیر ہو جاؤں, میرے پاس پیسہ آ جائے. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنے دسترخوان لگوایا, اس نے اس کو اپنے دسترخوان میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھلایا. ٹھیک ہے, اس دسترخوان میں بیٹھ کے اچھا جب کھانا کھلایا نا, تو اگلے دن صبح اس نے اس کو اچھا سا چکن بھیجا, ساتھ کھانا بھیجا, ساتھ جو کل کا کھانا بچا ہوا تھا وہ بھی ساتھ بھیج دیا, باسی روٹی بھیج دی. اچھا جب وہ کھا رہا تھا تو اس کا دروازہ اس طرح کے ساتھ ناک ہوا. اس نے کون ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں, مجھے روٹی چاہیے. اس نے اپنی باسی روٹی جو اپنی اٹھا کے اس کو دے دی, جو کل اس نے کھائی ہوئی تھی وہ جو تھا جس بزرگ کے پاس گیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کی دعا کروانے کے لیے, اس نے باسی روٹی بھی کل کی اس کے پلیٹر میں رکھ دی. تو جب اس نے پلیٹر میں باسی روٹی رکھ دی اس کے, تو اس نے اپنی باسی روٹی اٹھا کے اس کو دے دی, اور اپنے پلیٹر سے جو نیا اس کا آیا ہوا تھا چکن تھا, سب کچھ تھا, اس میں سے کچھ نہیں دیا. جب اس نے کھا پی لیا, ہاتھ دھو لیے, تو پھر اس بزرگ کے پاس گیا. اس کو کہتا ہے کہ آپ نے میری دعا کی ہے. انہیں کیا تو میں دس کہ جرا بندہ آیا سی, تیرے کو کچھ بندہ آیا سی؟ انہیں کہا ہاں آیا سی. کہنا تو کی دیتا کھان واسطے؟ انہیں کہا میں کل دی باسی روٹی دیتی. تو انہیں کہا چل تو کل انہوں اپنی باسی روٹی کل دی دیتی, اور تو اپنے تین میں نہ کچھ دیتا سی, تو اور چ کچھ نہیں دیتا, تو پھر اللہ کو کی مانگنا؟ میں تیرے لیے کی دعا کراں؟ تیرے واسطے میں کی دعا کراں؟ تیری تو کوئی دعا نہیں قبول ہو سکتی. تبھی اس لیے آپ انشور کرتی ہیں کہ ہر چیز ہائی کوالٹی کی ہو. پر پھر بھی لوگ اتنا, میں کہتی ہوں اگر یہ لوگ رزق پیروں میں روڑ چاول جو کہ ادھر ایک پلیٹ کھانے کے لیے آتے ہیں, ترستے ہیں,
اور میں نے ان کی افطاری دیکھو چکن بریانی اتنی ایفرٹ کرتی ہوں. چکن بریانی کی میں کوئی ایفرٹ نہیں کرتی, میں نے دیگیں منگوانی ہوتی ہے. 12 من جلیبی فرائی ہوتی ہے. 12 من جلیبی فرائی ہوتی ہے. 140 کلو گھی میرا 150 کلو گھی میرا ڈیلی لگتا ہے. ٹھیک ہے, 20 لاکھ روپیہ دن کا لگ رہا ہے. دن کا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ٹینٹو وینٹو کی اور باقی میں نے پیمنٹ نہیں کر رہی, صرف یہ کر رہی ہوں. اور اس سے پہلے میں نے راشن بھی بانٹا ہے, سب کچھ کیا ہے. آپ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ 2 پلیٹیں آگے رکھ کے ایک پلیٹ دوپٹے کے ساتھ باندھ لیتی ہیں. ایسے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج تم دیکھیں, آج میں 15 دن تو وہ جو بچہ آ گیا بوسٹن سے, اور ایک بچے کو جو آج ویل چیئر دی ہے ہم نے, ہاں کتنا خوش ہو گیا, اس کی رونا شروع ہو گئی. ہاں, اور وہ بچہ کہتا ہے میں بہت بڑا آدمی بنوں گا. اپنی ماں کو کہتا تھا, کہتا ہے وہ 3 مہینے سے کمرے سے باہر نکلا تھا, وہ پرسوں صرف نگٹس کھانے کے لیے آیا تھا. اور پھر اگلے دن آپ نے اس کا کرایہ دیا, اور اس کو نگٹس اب میں اس کو 10 نگٹس کا اس کا پلیٹر بناتی ہوں. ہاں ماشاءاللہ, اس کے چہرے پہ جو اسمائل. آج ویل چیئر لے کے اس کی ماں رو پڑی. میں نے کہا آپ اس کا علاج بھی, اس کو یہ اسکول بھی جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ خود نمائی کے لیے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار خود نمائی نہیں ہو رہی. نہیں میں کہتا دیکھو who cares. اور دوسری بات دیکھیں, لوگ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جا رہے ہیں. who cares. لوگ انسپائر ہوتے ہیں. ہاں, فیشن سینس میں بڑی انسپائر ہوتے ہیں. آپ نے اسٹائلش رکھی ہوئی ہے. میں کہ نہیں جی میری کوئی اسٹائلش نہیں, میں رنا کی گھر سے آگے 200 لوگوں کی افطاری ہو رہی ہے. میں تو وہ بتایا تھا اس دن. پر میں نے کہا میں کوئی جینیفر لوپز نہیں آئی کہ میں اسٹائلش رکھی ہوئی ہے. آپ کو جب آپ باہر ٹریول کرتے ہو آپ کو دیکھنا آ جاتا ہے. میں 1 منٹ میں ایسے کر کے جاتی ہوں, شاپنگ کرتی ہوں دکان پہ, تو وہ آپ کو دیکھنا آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اب آپ مجھے یہ دیکھو کہ اب یہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ آپ خود نمائی کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, اور آپ کو بھی پرواہ نہیں. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پیسے کی قیمت ادا کرنی پڑتی جتنی میں نے کی ہے. اب میری اگلے مہینے میری بیٹی کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کو ڈیورس ہو رہی ہے, میرے ایک آنسو نہیں گرتا. میں صرف جانماز پہ کہتی ہوں اللہ میں جو تو اس کے لیے فیصلہ کیا تو نے بہتر ہو بس. تہجد میں بھی اور اس میں بھی یقین ہے کہ نہیں ہوگی. خیر اللہ خیر کرے. نہیں عرفان میری بات سنو, اللہ خیر کرے. نہیں دیکھو جو حق میں ہو بہتر ہوگا بس. جو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر ہوگا نا وہی ہوگا. دیکھو میں نے اپنی بیٹی, اس کو آٹو امیون ہو گیا ہے میری بیٹی کو. اب تم دیکھو تمہاری بیٹی کو آٹو امیون ہو تو تاڑا مار مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں. میں اس 15 سال اس چیز سے اتنا گزری ہوں. اس شادی کو میں نے اتنی چلانے کی کوشش کی ہے, اب وہ نہیں چل رہی تو ان میں اپنی کڑی تو مارنا تو نہیں نا. ٹھیک ہے نا, میں اپنی کڑی نہیں مارنا. پر میں اس کو یہ بھی کہتی ہوں بیٹا کہ تو شادی نہ کر. شادی کی ہوتی ہے, اگر اس کا باپ کرے تو کرے, میں اس کی رائٹ پہ نہیں. اپنے بچے پال. دیکھو ماں بھی چلی گئی, باپ بھی چلا جائے, اس ٹینیجر ایج میں ماں باپ بچوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے. ہاں, ماں پیو دکانہ دے نہیں بکتے. جب چاولوں کے دانے جب نیچے لوگ پھینک کے جاتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور آپ اپنے گھر کا ویکیوم منگوا کے ویکیوم لگوا رہی ہوتی ہوں کہ چاول کا, کیونکہ میرے فادر نے میرے باپ نے سکھایا ہوا ہے کہ کوئی رزق نیچے گر جائے تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. اور یہ وہ رزق ہے جو اس رزق کے لیے تو محنت کرتے ہیں, اور یہ رزق ایک پلیٹ کھانے کے لیے آتے ہیں, ادھر پھینک رہے ہیں, ادھر پھینک رہے ہیں. پھر مجھے کبھی غصہ چڑھتا ہے کہ میں ان کا کام کراؤں, میں ان کے سموسے پکوڑے ختم کرا دوں تاکہ یہ چاول کی تو عزت کریں. پھر مجھے کہتا نہیں, میں نے جب اتنی اچھی افطاری, وہ سوکھی روٹی نہیں انہیں دے رہی, آپ وہ اس پلیٹر میں سے پلیٹر دے رہی ہوں. اللہ نے آپ کو دیا جو پلیٹر میں کھاتی ہوں, جو میں کیا کھا رہی ہوں, اندر بیسن کی روٹی, میں وہ کیا کھا رہی ہوں, بیسن کی روٹی کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, وہی پکوڑے کھا رہی ہوں. ہاں بالکل ایسی ہے, ایسی 100% ٹرو. وہی پکوڑے کھا رہی ہوں, ایک فروٹ چاٹ ایکسٹرا کھا رہی ہوں, ایک ان سے فروٹ چاٹ ایکسٹرا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ اٹس این امیزنگ ایفرٹ. اللہ سب کو, اور وہ بوسٹن کے بچے وہ جو ہے ابھی جو اس کی ماں ہے نا, اس کی ماں کا میں یہ کروں گی کہ اس کے بچوں کی اسکول کی فیس دے دوں گی. وہ بیچاری بچوں کا پک ڈراپ کرتی ہے سروائیو کرنے کے لیے. ہاں, رینٹڈ گھر میں رہتی ہے. دیکھو عرفان, دیکھو اس طرح کی اتنی عورتیں ہیں. مجھے انسٹا پہ ڈیلی میسج آتے ہیں, مجھے لوگ میسج کرتے ہیں. مجھے چترال سے ایک وہ اسپیشل نیڈ بچوں کا اسکول ہے جو ان کو ماں باپ پہلے کمر پہ اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ کے اسکول, ان کا مجھے میسج آیا. میں نے کہا میں میسج پاس آن کر دوں گا. اتنی تکلیف ہے دنیا میں, لیفٹ رائٹ جدھر دیکھیں. مجھے پر کوئی دیکھے نا, کوئی بندہ دیکھیں, اب سارا کام تو ہم نے نہیں کرنا نا, نہیں کر سکتے. اب میرا بھائی جو ہے علی 5 دن
5 दिन कराची में राशन वो उन जगहों पे पहुंचाता है जहाँ पे कोई बंदा पहुंच नहीं सकता। वो 5 दिन मेरा भाई अली राशन बांटता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी बड़ी उसकी एफर्ट है। थैलेसीमिया वाले थैलेसीमिया जब 3 साल पहले जब सैलाब आया था, आपने कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाया, कहाँ राशन नहीं पहुंचाया। बलूचिस्तान में राशन लेके जाऊँ, ये नहीं क्या? हाँ, मैंने वहाँ 2 ब्रिज बनाए। मेरी सारी फैमिली ने डोनेशन दिया। हमने 5 करोड़ इकट्ठा करके उनको दिया। उनको हमने 2 करोड़ मैंने डाला, 2-2.5 करोड़ रुपया, बाकी 2-2.5 करोड़ रुपया सबने दिया। ये सारी बातें बताने का मकसद है कि लोग इंस्पायर हो। नहीं, लोग देखें, मुझे पता है गवर्नमेंट वाले बहुत करते हैं। मुझे उन लोगों को ही पता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसके कराची में वो हैं, वो अरबों रुपए देते हैं। लोग अरबों रुपए देते हैं। पाकिस्तान में जितनी डोनेशन होती है कहीं नहीं होती। जी जी जी, ऐसे। पर पाकिस्तान में जितना फ्रॉड होता है, फ्रॉड लोग होते हैं, उतने भी कोई नहीं होते हैं। मतलब फ्रॉड, मतलब देखो ना, मुझे इंस्टा से मैसेज आ रहा है एक बंदे का कि मैं बड़ा सफ़ेद पोश हूँ। मैं कह, जेड़ा मोबाइल तो रखे है, तू मैं दस, तू इंस्टा चला रहे हैं, तू मोबाइल रखे है 7 लाख रुपए का, मोबाइल पैकेज लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मोबाइल पैकेज लेता है, तो सफ़ेद पोश है। फिर तो सफ़ेद पोश नहीं है। अब जो आज औरत आई थी, जिसको बच्चे को मैंने व्हील चेयर दी है, तो मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर दे दें। वो कहते हैं मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है। अच्छा, व्हाट्सअप नहीं है। हाँ, नोकिया का फ़ोन था। दूसरी वाली के पास भी कहती थी मेरे पास भी व्हाट्सअप नहीं है। बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। मगर पाकिस्तान में देखो, आप हर बंदे पे बिलीव नहीं कर सकते। जिस तरह आज वो औरत आई है, जिस तरह आज रोई है, तुम भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ी, उसको गले लगाया, हमने चुप कराया। हाँ, आज उस बच्चे को जब व्हील चेयर दी, उसकी स्माइल देखी थी, प्राइसलेस थी। उसकी स्माइल प्राइसलेस थी ना। हाँ बिल्कुल। कितने की आई है? 1,65,000 या 70,000 रुपये की व्हील चेयर आई है। मेरे 1,70,000 देने से उस बच्चे को, अभी मैंने उसकी दवाइयाँ करवानी है, उसको बच्चे स्कूल में तंग करते हैं। उसको राइजिंग सन में करवा देना। नहीं, मैं उसको सियालकोट में उसकी माँ को जॉब दे रही हूँ, उसके बाप को स्कूल में जॉब दे रही हूँ। माशाल्लाह। और उसको मैं करवा रही हूँ बिगन हाउस, हमारी ब्रांच वहाँ भी है ना। अच्छा। सिटी हाउसिंग, सिटी स्कूल और सियालकोट में, तो वहाँ पे मैं उस बच्चे को फ्री करवाऊँगी। और ये जो औरत आई थी ना, जिसका बच्चा नहीं है, हाँ। इनका मैं मंथली भी लगा दूँगी, इनके बच्चों की फीसें लगा दूँगी, इनको या मंथली दे दूँगी। हम पूरी एक और फंड रेस करेंगे। हाँ। इनके लिए फंड रेस करेंगे। अगर ये 10 दिन पहले आई होती ना, खुदा की कसम, मैंने वो बैग नहीं खरीदे थे, मैंने इसको पैसे दे देने थे। नहीं माशाल्लाह, इसमें आप ऑलरेडी इतना कर रही हैं, अल्लाह आपको और जज़ा दे। काश कहीं से मुझे बस 8 करोड़ रुपया लगता है ना। 8 करोड़ इतनी बड़ी रकम नहीं है। $2,70,000, हाँ तकरीबन, हाँ 8 करोड़ रुपया, 7-8 करोड़ रुपया, और 50 लाख रुपया इसको चाहिए होगा रहने खाने पीने के लिए। हाँ। नहीं, जो उधर डॉक्टर्स हैं मेरे जानने वाले हैं, उनसे भी अपील करेंगे, इंशाल्लाह विल डू सो। इतना प्यारा बच्चा, और तुम्हारे हैं डॉक्टर वहाँ जाने वाले? जी, बहुत डॉक्टर्स हैं जाने वाले। तो प्लीज़ सबसे हेल्प करवाओ। मैं बात करता हूँ, रमज़ान में सारे करते हैं। मैं बात करता हूँ उनसे। देखो, मैं अपनी पॉकेट मनी से ये कर सकती हूँ, $1 लाख दे सकती हूँ। 2 करोड़ 60 लाख बनता है ना जी, 70 लाख। 2 करोड़ 70 लाख, 80 समझ लें, 280 दे सकती हूँ। $1 लाख मैं कर देती हूँ। अब $1.5 लाख कहाँ से लाना है? वो मैं 20 जो भी मेरा बहन भाई मुझे देना चाहे वो दे देगा। मैं अपने फादर से लूँगी, कोई मैं अपने भाई से लूँगी, कुछ मैं अपनी बहन अंबर भी बहुत करती है मेरी बहन, उससे लूँगी। मतलब जो मेरी बहन साहिब तौफीक है, सबसे लूँगी। अल्लाह आपको जज़ा दे आसिया बाजी। पर अगर मैं किसी से मांगती हूँ ना, तो देखो, अगर मैं किसी से मांगती हूँ तो वो कहते हैं हम हर बंदा ना अपने तौर पे हर बंदा कर रहा है काम। हाँ, तो कहते हैं हम अपना काम कर दें या हम तुम्हें दें। हाँ, वो मुझे आगे से ये जवाब देते हैं, तो वो उनका जवाब भी सही है। वो गलत नहीं कहते हैं। अपने चैरिटीज मुख्तलिफ। अच्छा, अब मेरी जो चैरिटी है, ठीक है, अब मैं अपनी चैरिटी करती हूँ। अब मुझे कोई कहेगा अच्छा मुझे 50 लाख दे दो, मैं कहूँगी यार मेरी तो मैं अपनी चैरिटी करी, मैं तेरे को तो 50 लाख देता। हाँ, मैंने ऑलरेडी पैसे फंसाए हुए हैं, मेरे इधर जा रहे हैं, इस चैरिटी में जा रहे हैं। मैं ये 1.5 करोड़ रुपये महीने का जाता है मेरी चैरिटी का। माशाल्लाह, वो थैलेसीमिया को भी जाता है, अलमराग को भी जाता है। उसके अलावा ये तो मेरी आज कॉलेज फ्रेंड आई हुई, तुमने उसकी बातें सुनी थी? मैंने बिल्कुल सुनी है। हाँ, वो आप बहुत अपने, वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप अपने घर से ही आपने तो मेरी, हाँ, तो वो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि वो मेरी सारी जाती है, पर अब मैं पूरा पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। और जितने हालात ख़राब हैं, हम पेज बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं। हाँ,
اللہ بہتر کرے ملک کے لیے بھی اور بزنس. اللہ میاں ہمارا ملک بہتر ہو جائے. ہمارا پاکستان میں خدا کی قسم میں جاتی ہوں نا وہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہے, لوگ دکاندار ہیں. ہمارے پاکستان میں جتنی ترقی ہم نے جو کمایا پاکستان سے کمایا ہے, اور پاکستان میں اگر آپ اچھا کام کرو گے نا, جتنی پاکستان میں اپرچونٹی ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یہ میں خود مثال تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اگر آپ اپنا کام تسی نیت نہ سموسہ ہی بناؤ گے نا, تیرا سموسہ ہی بکے گا. بشیر دارالمائی کی مچھلی بکتی ہے آج تک, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, فلانے کی نہاری ہے, پتہ نہیں کون سی مشہور نہاری تھی ایک, وارث کی نہاری, وہ آج تک بکتی ہے. مجھے بتاؤ, اچھا جلال سان جب سے کھلا ہے تو لوگوں کو جلال سان کے سموسے, وہ پہلے وہ تھا اب چاشنی ہو گیا, پہلے وہ تھا نرالا, کتنا بڑا نام تھا نرالا کا. پھر کم بیک کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں جی, آ گئے دوبارہ مارکیٹ میں. نہیں چاشنی آیا نا, نہیں نرالا بھی کھل گیا. کب کھلا ہے؟ پیکیجز مال میں کھل گیا ہے, جوہر ٹاؤن میں کھل گیا ہے. شکر کے لیے. ہائے شکر ہے, آئی لو نرالا. ہاں جی, ہمارے اس کے نمک پارے تو پتہ ہے اس کے رسگلے, ہم بچپن میں نا وہ میرے جے روڈ پہ نرالا ہوتا تھا ہمارے, اور اس کے وہ جو رسگلے ہوتے تھے سافٹ, ان کے نمک پاڑے, ان کے وہ جیلش وہ اورنج حلوہ ملتا تھا. نرالا کی مٹھائی لاتا تھا, ہم کہتے تھے یہ ہائی نیٹ ورتھ کا, یہ کوئی امیر ہی گیسٹ ہے ہمارے. تو نہیں ہم بچپن میں نرالا کی مٹھائی ہے, سون حلوہ. میں وہ شیری محل ہوتا تھا. نہیں شیری محل نہیں, نرالا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم پتہ نرالا والے بیچارے نے وہ دودھ کی فیکٹری لگائی جی, وہاں سے عامر کہتا ہے کہ وہ اتنا بندہ ہینڈسم, اتنا اچھا بندہ تھا, وہ اتنا امیر آدمی تھا, اور ایک دم اس نے دودھ کی فیکٹری لگائی, اور پتہ نہیں کیا ہوا. وہ شاید ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, کوئی گاڑی کا کچھ ہوا تھا. نہیں, وہ نرالا کی فیکٹری لگی دودھ کی, پتہ نہیں اس کو کون زیادہ وہ کیا اس کے ساتھ مس ہیپ ہوا, کوئی اس کو کسی اور. بٹ دیکھیں اسی ہماری جنریشن میں دیکھ لوگ زیرو سے ہیرو اور زیرو سے زیرو بندہ, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر اولاد ہیلدی پیدا ہوتی ہے, بندے کو اسی پہ سجدے سے. آپ دیکھو نا, تم نے آج ہم نے بچے دیکھے ہیں, 2 بچے آئے ہیں ہمارے سامنے, ایک کی ٹانگیں نہیں ہیں. اب ٹانگوں کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے انڈیا میں. ہاں جی, آپ مجھے بتا رہے ہیں. ہاں, تو ایک بچے کی ٹانگیں نہیں ہیں, اس کو ویل چیئر ملی ہے, اس کے منہ پہ خوشی دیکھی ہے. اب اس کو بگن ہاؤس میں اسکول میں داخل کراؤں گی, اس کے منہ میں خوشی دیکھنا. تم اللہ آپ کو جزا دے, اور سیریسلی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے قریب بھی آ سکیں. ماشاءاللہ, ونڈرفل ایفرٹ. نہیں بات سنو, جب تک جس چیز میں آپ کا پرسنل, بے شک آپ کا کاروبار ہو جائے, دینے دلانے کا ہو جائے. آپ دیکھیں نا, آپ ادھر کھڑی ہیں, تو اس سے زیادہ پرسنل انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے. میں نے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو پیسے دیتے ہیں, 2 کروڑ دے دیا, پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے کیسے جا رہا ہے. آپ ہینڈز آن ہیں. پہلے میں پچھلے سال یہ کرتی تھی نا, ابھی میں نے کیا کیا ہے, اس سال میں نے کیا کیا اپنا ڈونیشن. دیکھو سب سے پہلے ڈونیشن گھر سے ہوتا ہے, چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. تو جتنے بھی میرے 50,000 کے امپلائیز ہیں نا, جتنے بھی 9 ٹاؤنس کے ہمارے 50,000 کے امپلائی, میں سب کو 10,000 روپے دیے, وہ میرا 4 کروڑ روپے بنا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے راشن بنایا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار, اور بڑے وی آئی پی پیکٹ میں بانٹے, وی آئی پی پیکٹ. پھر میں نے ڈونیشن دیا ہے 2 کروڑ روپیہ, ٹھیک ہے, کسی ہاسپٹل کو دیا, ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو میرا 10 کروڑ کا بجٹ تھا, تو 10 کروڑ سے اوپر ہی ہو گیا ہے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے, اور اللہ آپ کو اس کی جزا دے. نہیں, اللہ میاں نے جو مجھے دیا ہوا ہے نا, اس کا جو حصہ ہے نا, میرے واپس کرنا اللہ کو. کہتے ہیں نا 70, میں نے اس کا حصہ اللہ کو واپس کر رہی ہوں. مجھے کوئی یہ میری فرینڈ ہیں, یہ کچھ کہتی ہیں آپ میرے ساتھ بہت کرتی ہیں, میں اس کو کیا کہوں. میں نے کہا یہ اللہ نے نا, یہ جو تمہاری جو تھی میرے تھرو لکھا ہوا ہے, یہ نا, یہ تمہاری جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی تھی قسمت. نہیں, تمہارے حصے کا جو حصہ تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پہنچایا. وہ نہیں ہوتا منی آرڈر, یہ منی آرڈر نا تمہارے میرے پاس پہنچا ہوا تھا, یہ منی آرڈر میں نے تمہیں پہنچا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی میرا شکریہ ادا کرتے نا, ہائے یار تم یار, میں کہتی ہوں یہ منی آرڈر میرا تھا, یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ منی آرڈر میرے پاس آیا تھا, اور یہ منی آرڈر میں نے تجھے دے دیا, بس دیٹس اٹ. میں اس کو یہ جواب دیتی ہوں, میں کہتی ہوں اگر شکریہ کرنا ہے تو اللہ کر, میرا نہ کر. ہاں ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. اللہ کی قسم میں یہ کہتی ہوں, یہ منی آرڈر میرے پاس آیا تھا, اور یہ میں نے تجھے آگے دے دیا. اگر منی آرڈر میرے پاس نہ ہوتا تو میں تجھے کہاں سے دے سکتی. ہاں, یہ ہر ایک کی ایسی سوچ نہیں ہے, ایسا حوصلہ نہیں ہے, ایسا جگرا نہیں, میں کہوں کہ میں اپنے پاس سے دیتی ہوں, نہیں. میں نے کہا یہ منی آرڈر اللہ نے مجھے دیا,
یہ منی آرڈر تیرا اللہ نے مجھے دیا اور یہ میں نے تجھے دے دیا, اس میں میرا کیا لینا دینا, میرا کیا لینا دینا. ماشاء اللہ. یہ تیرا اور تو جو اللہ سے دعا کرتی ہے نا, یہ تجھے اللہ کی دعاؤں سے یہ میرا منی آرڈر تیرے پاس آتا ہے, تجھے آگے مل جاتا ہے. ماشاء اللہ.